واقعہ بتایا گیا، اور وہ اوریجنل واقعہ تھا یہ جرمنی کا، کہ وہاں پہ شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ اس کا بھائی کچھ عرصے کے لیے غائب ہوا، جب وہ واپس آیا تو دیکھا اس کے بڑے فالوورز ہیں، بڑے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں. تو اس نے بولا بھائی تم نے کیا کیا کہ لوگ تمہارے اتنے ماننے والے ہو گئے؟ کہا کہ بس کچھ نہیں، میں اس طرف گیا تھا ایسٹ کی طرف، ٹرکی اور عراق کی طرف، تو وہاں مجھے جو ہے وہ ایک استاد مل گیا، ایک شیخ مل گیا، ایک مرشد، اس نے میری تربیت کی. اب جب سے میں واپس آیا ہوں تو لوگ، تو اس نے کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں. کہا تم بھی ایسے بننا چاہتے ہو؟ کہتے نہیں، تم جیسا نہیں بننا چاہتا، تمہارے شیخ جیسا بننا چاہتا ہوں. تو اس نے بولا ٹھیک ہے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، بتا دے دیا. اب یہ خیر گیا ڈھونڈتا ڈھانڈتا پہنچ گیا. جب اسے پتہ چلا کہ اس گھر میں رہتے ہیں تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خادم آیا، کہا مجھے شیخ صاحب سے ملنا ہے. کہا بیٹھ جائیں، انتظار کریں، جب بلائیں گے تو آپ کو لے جائیں گے. ابھی بیٹھا ہوا، کھانے کا ٹائم ہو گیا، کھانا دے دیا. رات گزر گئی، اس نے بولا، انہوں نے ابھی تو جب بلائیں گے تبھی جائیں گے. دوسرا دن آیا، پھر کھانا وانے کا ٹائم ہوا، کھانا دیتے رہے. کچھ دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے. ابھی بیٹھا ہوا، کہنا عجیب ہے، میں اتنی دور سے آیا ہوں اور شیخ صاحب نہیں کہہ رہا میں بھی مل کے جاؤں گا. 6 مہینے دروازے میں بیٹھا رہا. تقاضا عشق کا یہی ہے کہ اب کچھ چاہیے تو پھر کچھ نو پین نو گین کی سچویشن ہے. اب کچھ اگر پانا ہے تو کھونا تو پڑے گا. بیٹھا رہا، مگر اس کو پتا تھا کہ 6 مہینے بعد وہ آیا خادم. اس نے بولا کہ آج شیخ صاحب کہیں پر تقریر کریں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ تقریر کے درمیان میں وہ پانی پیتے ہیں. وہ جو پانی پیتے ہیں وہ گلاس آپ پکڑ کے کھڑے ہوں گے. ابھی تو خوش ہو گیا کہ ایک تو زیارت ہو جائے گی اور ایک نوکری بھی مل گئی. اب یہ پہنچا، شیخ صاحب کو دیکھا تو وہ بڑا. تب شیخ صاحب نے تقریر شروع کی اور اس کو پانی کا گلاس پکڑا دیا کہ درمیان میں مانگیں گے آپ نے دینا. اب یہ پانی کا گلاس پکڑ کھڑا ہوا ہے. اچانک نے شیخ صاحب نے جب سے پانی مانگا نا تو پانی کا گلاس دیتے ہوئے تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا، ٹلٹ ہوا، پانی نیچے گرا. جیسے ہی پانی نیچے گرا تو اس نے دیکھا کہ یہ کسی ریگستان میں پڑا ہوا ہے. اب یہ پریشان، کس کے کپڑے عجیب سے. اب کہہ رہا کہ یہ یہاں میں کہاں سے آ گیا، سمجھ میں نہیں آیا. اب اس نے چلنا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ کوئی ٹاؤن سا ہے. دیکھا تو وہاں ایک دکان ہے، دکان والا دھوبی کی دکان تھی، اس کے پاس گیا. اس پہ کہنے لگا کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن بہرحال مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کا ہے. تو اس نے بولا بسم اللہ پڑھو. کہتے میں نے بسم اللہ پڑھی تو اس نے مجھے کھانا وانا دے دیا. پھر اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو اس نے بولا اچھا سورہ حمد آتی ہے، پہلی آیت پڑھو. کہتے میں نے پہلی آیت پڑھی تو اس نے بولا چلو تم یہاں رہ لینا، تمہیں جگہ. اس نے بولا میں کروں گا کیا، میرے پاس کام نہیں ہے. تو کہا پھر دوسری آیت پڑھو. تو اس طرح وہ قرآن کی آیتیں مجھ سے پڑھاتا گیا اور مجھے مسائل میرے حل ہو گئے. مجھ نے کام دے دیا، جگہ دے دی. کہتا میں وہاں رہ رہا ہوں، میری زندگی گزر رہی ہے. اچانک سے میں نے رات کو دیکھا ایک جلوس جا رہا ہے، ایک لوگ جا رہے ہیں. اس پروٹیسٹ کا تھا، اس میں نے میری نظر ایک خاتون پہ پڑی. جب میں نے اس کو دیکھا تو میں عجیب سا گرویدہ ہو گیا، مجھے صبر ہی نہیں ہوا. صبح جب ہوا تو میں نے اپنے مالک کو جب بتایا سب، تو مجھے انہوں نے کہا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کہا وہ یہاں کا جو قاضی ہے اس کی بیٹی ہے، تم کہاں اور وہ کہاں. اس نے بولا بہرحال میں تو نہیں رہ سکتا ان کے بغیر. کہہ رہا کیا، میں روز کام ختم کرتا اور اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا. ایک دن تھک ہار کے انہوں نے مجھے بلا ہی لیا. قاضی صاحب کو میں نے بولا بھائی مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے. تو بولا ایک شرط ہے. بولا ہاں. کہا جھوٹ نہیں بولو گے. کہا یہ بھی کوئی بات ہے. بولا ابھی ہم سے بولے جھوٹ نہیں بولو گے تو ہم لوگ یار یہ کیسے بات کرتی ہے، ہم کو جھوٹے ہیں کیا؟ یعنی جھوٹ تو ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا ہم جھوٹ بولتے کب ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے اصل میں جھوٹ مسئلہ ہی نہیں رہا نا. جھوٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کہاں ہے؟ یہاں ہے. اور سب سے زیادہ ہم گھر والوں کو گھما رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہے یہ، بس ابھی آ رہے ہیں، یہیں سے نکلے تھے یہیں سے. کتنا زیادہ ہو گیا ہے. ہمارے جو استاد تھے وہ کہتے تھے کہ فون پہ جب فون کرتا ہے کوئی، جو کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، کچھ نہیں کر رہا. کہا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے. کچھ تو کر رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، اٹھے ہوئے ہو، پڑھ رہے ہو، کھا رہے ہو، پھر انہیں کچھ نہیں کرنا. اور اتنی انسرٹنٹی ہے جھوٹ کی ہماری زندگی میں کہ آپ کسی کو ٹائم دے دینا تو وہ 1 منٹ پہلے آپ کو بولے گا او میں معذرت، اصل میں وہ اتنا یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، کیونکہ شروع سے ارادہ نہیں تھا کہ نہیں آئے گا. جھوٹ عزیزان محترم گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ بولنے والے کے منہ سے جو بدبو آتی ہے ملائکہ اس سے پریشان ہوتے ہیں.
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساری گناہوں کی چابی جھوٹ ہے، یعنی یہ لگتی ہے باقی سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کم از کم، ہماری تو زندگی گزر گئی، چلے جیسے بھی جھوٹوں موٹوں میں بال سفید ہو گئے، کم از کم بچوں کو نہ سکھائیں اور ان کے سامنے سچ بولیں۔ سچ بولنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ سچ قیمت مانگتا ہے، وہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر نہیں بول سکتے تو کم از کم ان کے سامنے کم از کم نہ کریں کہ انسان فون پہ یا ان کے سامنے بچہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ابو گھر بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے میں تو ابھی آفس میں ہوں، میں تو ابھی یہاں ہوں، میں وہاں، یہ نہ کریں۔ یہ یا کسی کا فون آیا تو بولیں گھر پہ نہیں ہے، یہ کامن سی باتیں جو ہماری زندگی میں پریکٹسز ہیں۔ والدہ کام کر رہی ہیں، پھپھی کا فون آ گیا، بیٹا بھی بولو ابھی مصروف ہے، خالہ کا فون آ گیا، ہاں فوراً دے دو۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں، جبکہ ظاہراً آپ کو لگتا ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہی بات ہے اصل میں، یہی چیز ہے کہ جو ہمارے اندر گرہیں ڈال رہی ہے، اس کو نہیں کھول پا رہی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس طرف نہیں بڑھا جو امام زمانہ کو چاہیے۔ یہ جھوٹ، اس نے بولا کہ جھوٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لڑے کی شادی ہو گئی، کاروبار بھی پھیل گیا۔ ایک دن یہ اپنے کام سے واپس آیا تھکا ہوا، تو باہر بیل بجی، تو اس کی زوجہ نے کہا کہ کوئی آپ سے ملنے آیا، کہا ان کو بولو میں گھر پہ نہیں۔ اب یہ کہنا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کو بولتی، اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ بولا کہاں؟ کہہ رہا مگر ہماری شرط نہیں تھی کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ وہ نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، نہیں وہ گھر چلی گئی۔ اب یہ پیچھے پیچھے بھاگے قاضی صاحب کو بولا کہ قاضی صاحب غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ ان کا نہیں، شرط یہی تھی کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ کہا اچھا مجھے ایک موقع دیتے، میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا۔ یہ خیر واپس آ گئی، پھر زندگی گزرنے لگی۔ ایک دن پکنک پہ گئے، کسی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، درخت سے ٹیک لگایا، درخت سے سیب گرا، سیب گرا تو اس نے اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ اس کی زوجہ نے بولا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کیوں؟ کہا مگر یہ درخت آپ کی حکومت میں تھا، آپ کا مال تھا، باغ جس کا تھا اس سے پوچھ کے کھانا تھا۔ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے بولا نہیں خدا حافظ۔ اب اس نے بولا لو بھائی پھر پھنس گیا۔ اب خیر جب قاضی صاحب کے پاس گیا، قاضی صاحب نے بولا اب کچھ نہیں ہونا، کہا اس کو پھینک دو وادی سے نیچے۔ تو ان کے خادم لائے، انہوں نے اس کو جب نیچے پہاڑ سے پھینکا تو یہ وہیں کھڑا ہوا تھا جہاں پانی گر رہا تھا۔ یعنی تھوڑی دیر میں اس کو بہت ٹریول کرایا گیا یہ دکھانے کے لیے۔ عزیزان محترم، زندگی یہی ہے، تھوڑی سی دیر ہے جسے ہم اتنا بڑا کر کے زندہ رہ رہے ہیں، اتنی چیزیں بنا رہے ہیں، یہ پلک جھپکنا ہے بس، اور کہیں اور ہوں گے، اور اس وقت بولا جائے گا کہ یہ کیا ہوا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیجا جائے، مگر واپس نہیں آئے۔